کو پناہ گاہ سمجھا جائے، جس کی طرف اپنی مشکلات کے اندر رجوع کیا جائے، اور اس اعتبار سے پھر وہی مطلوب بن جاتا ہے، وہی مقصود بن جاتا ہے، وہی محبوب بن جاتا ہے، اسی کی عزت کی جاتی ہے، اسی کی تکریم ہوگی، اسی کا اعزاز ہوگا، اس کے سامنے انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو جھکائے گا، جس بڑے بڑے سردار. تو یہ سمد جو ہے اس معنی میں، اور ایک سمد وہ شے ہے جس کو کھوکھلی نہ ہو، لا جوف لہو، بہت مضبوط اپنی جگہ پر توانا چٹان. ایک تو وہ چٹان ہے جو کھوکھلی ہے، لیکن یہ کہ ایک چٹان وہ ہے جو مضبوط اور بالکل سالڈ چٹان ہے. ان دونوں اعتبارات سے اللہ الصمد کا ترجمہ اب مولانا فراہی، مولانا اصلاحی صاحب کا تو یہ ہوا کہ اللہ تعالی با ہما ہے، ذات میں بے ہما، کسی سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یکتا بلکہ اکیلا. لیکن یہ نہیں ہے کہ مخلوق سے منقطع ہے، مر گئے ہم انہیں خبر نہ ہوئی، یا یہ ہے کہ مخلوق کی دعائیں نہ سنتا ہو، مخلوق کی حاجت روائی نہ کرتا ہو. نہیں، سب کا ملجا وہی ہے، سب کا ماوا وہی ہے، سب کے لیے پناہ گاہ وہی ہے، سب کی حاجت روائی کرنے والا وہی ہے. تو وہ اللہ صمد ہے. یہ دو احد اور صمد جو ہے، اس نے جڑ کر اصل میں اسی طریقے سے ایک تصور کو مکمل کیا ہے، جیسا کہ آیت الکرسی میں اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، الحی اور القیوم، الحی از خود زندہ، زندہ جاوید، اور قیوم باقی پوری کائنات کو تھامے ہوئے، سنبھالے ہوئے. پوری موجودات کا یہ سارا سلسلہ یہ محتاج ہے اللہ کا. اس کی میں نے پہلے بیان کی ہے، بہترین تمثیل وہ ہے جو مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے. ربط الحادث بالقدیم کی مثال، اللہ کی ذات اور اس کائنات کے درمیان ربط اور تعلق کیا ہے. انہوں نے مثال دی ہے کہ آپ اپنے ذہن میں نقشہ قائم کیجئے، تاج محل کا نقشہ. جس نے تاج محل دیکھا ہو، چلیے آپ نے مینار پاکستان دیکھا، مینار پاکستان کا تصور کیجئے، ذہن میں نقشہ قائم کیجئے. یہ ذہن میں جو نقشہ قائم ہوا ہے، آپ اس کے اوپر بھی ہیں، باہر بھی ہیں، اندر بھی ہیں، پیچھے بھی ہیں، نیچے بھی ہیں، آپ ہی آپ ہیں. وہ تو اس کا وجود ہی کوئی نہیں، لیکن ہے ذہن کے اندر ایک تصور قائم ہے اس وقت. اور یہ تصور اسی وقت تک قائم رہے گا جب تک کہ آپ کے ذہن کا ارتکاز ہے، توجہ اس پر ہے. توجہ ہٹی نہیں کہ اس کا کوئی وجود ہے ہی نہیں، وجود ختم. بالکل یہی معاملہ اس کائنات کا، یہ سارا سلسلہ اس کا قیوم اللہ ہے، تھامے ہوئے، اسی کی توجہ، اسی کی عنایت، اسی کی ربوبیت، اسی کی خبرگیری، اسی کی تدبیر، یہ سب اس کو تھامے ہوئے. تو اپنی ذات میں الحی، کائنات کے لیے القیوم، اسی طرح اپنی ذات میں الاحد، اکیلا، تنہا، بے ہما، اور پوری کائنات اور جملہ موجودات کے لیے الصمد، اسی کی طرف رجوع، اسی کی طرف توجہ، وہی مطلوب، وہی مقصود، وہی محبوب، وہی حاجت روا، وہی مشکل کشا. اس اعتبار سے اس میں توحید عملی آ گئی. اسی سے مانگو، اسی سے پناہ طلب کرو، اسی کی طرف توجہ کرو. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، اسی سے لو لگاؤ، اسی سے حاجت روائی کے لیے سوال کرو، اسی کے سامنے مشکلات پیش کرو. یہ تب جو ہے پھر اسی کی عبادت کرو، اسی کی اطاعت کرو، اسی کی بندگی کرو، اسی کی توقیر کرو، اسی کی تعظیم کرو. یہ تمام چیزیں کہ جو عمل میں آ جائیں گی، وہ توحید وجودی، یہ توحید عملی. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. تیسری آیت میں ہے توحید ذاتی، لم یلد ولم یولد. میں شرک کے مختلف اقسام کے ضمن میں جو 6 کیسٹ ہیں، اللہ کا شکر ہے بہت دنیا میں عام ہوئے ہیں، اس میں یہ تقسیم بیان کر چکا ہوں. شرک فی الذات، شرک فی الصفات، اور شرک فی العمل یا شرک فی الحقوق. یہ 3 شرک ہیں. شرک فی العبادت، یہ تیسری جو نوعیت ہے، اس کے لیے شرک فی الحقوق بھی کہا جا سکتا ہے، اسی کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور اسی کو شرک عملی بھی کہہ سکتے ہیں. بہرحال شرک عملی کی جڑ کاٹ دی اللہ الصمد. پہلا جو توحید کا درجہ ہے وہ بہت بلند ہے، بہت اونچا ہے. یہ حکماء اور فلاسفہ کی بھی چوٹی کے لوگ، جہاں حکمت اور تصوف دونوں چیزیں جا کر جڑ جاتی ہیں، وہ ایک مقام ہے. خالص فلسفہ بھی انسان کو کہیں نہیں لے کے جاتا، اور عقل اور فکر کی بلندی نہ ہو تو تصوف بھی محض نفسیاتی ریاضتیں بن کر رہ جاتی ہیں، سائیکولوجیکل ایکسرسائزز کے سوا کچھ نہیں رہتا. اصل تصوف جس کا میں قائل ہوں وہ ہے کہ جو فکر اور فلسفے کی بھی انتہا ہو، اور پھر اس کے ساتھ
یہ جو اللہ کے ساتھ انسان کا قلبی ذہن اور قلب دونوں کے اتحاد کے ساتھ اللہ کے ساتھ ایک رابطہ. بہرحال تو یہاں جو تیسرا شرک ہے اور جو ہمارے اس شرک کے بیان میں آتا ہے نمبر 1 پر بدترین شرک فی الذات. اس کی بدترین صورت فلسفیانہ صورت تو وہ ہے ہماوست، اللہ ہی نے اس کائنات کا روپ دھار لیا ہے. برف تھا پگھل کر پانی بن گیا، اللہ تھا اس نے ہی اس کائنات کا روپ دھار لیا. اب اللہ کہاں ہے؟ یہی کائنات اللہ ہے. اللہ پانی تھا وہی تو بھاپ بن گیا، اب پانی کہاں ہے؟ یہ بھاپ ہی تو پانی ہے. ایک یہ شکل ہے، یہ بدترین صورت ہے شرک فی الذات کی. یہ ہے وہ ہماوست، یہ جس میں کہ ہر شے خدا بن گئی، اس لیے کہ خدا ہی نے در حقیقت یہ صورت اختیار کر لی. یا پھر مذہبی میدان میں یہ شرک آیا ہے اللہ کے لیے بیٹا بیٹی. بیٹا بیٹی ایک تو یہ سمجھے اولاد جو ہے وہ جز ہوتا ہے. اولاد کیا ہے؟ باپ کا ایک نطفہ ہے، اسی سے تو اسی نے ڈیولپ ہو کر ایک شکل اختیار کی ہے نا. اور پھر وہ کفو ہوتا ہے برابر کا. سید باپ ہے تو بیٹا بھی تو سید ہی ہوا نا. مغل باپ ہے تو بیٹا بھی مغل ہے. اسی طریقے سے گھوڑا ہے تو بیٹا بھی گھوڑا ہی ہے. وہ تو جنس جو ہے اس میں کفو جس کو کہتے ہیں ہم، برابری کا معاملہ یہ ہے اولاد کے اندر. اس سے زیادہ برابری کا اور کوئی تصور نہیں ہے. اس پہلو سے لم یلد ولم یولد نے جڑ کاٹی ہے ان تصورات کی کہ حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا بنا دیا گیا، کسی نے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا بنا دیا، ملائکہ کو اہل عرب جو ہے خدا کی بیٹیاں قرار دے رہے ہیں. یہ بیٹا بیٹی کا تصور جیسے قرآن کہتا ہے کیسے ہو جائے گی اس کی اولاد جبکہ اس کی کوئی جوڑی نہیں. ولم تکن لہ صاحبہ، کوئی تصور نہیں. اور عیسائیوں میں تو خیر ایک طبقہ وہاں تک بھی گیا ہے کہ حضرت مسیح کی والدہ حضرت مریم کو بھی الوہیت میں شامل کیا ہے. اولین تثلیث تو یہی تھی کہ اللہ اور حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ. بعد میں یہ کہ حضرت مریم کو نکال کر اور روح القدس کو شامل کیا گیا. گاڈ ایز فادر، گاڈ ایز سن اینڈ دی ہولی گھوسٹ یا ہولی اسپرٹ. یہ تثلیث ہے جو عام طور پر اب چلتی ہے، لیکن پہلے تو تثلیث کے اندر جیسے کہ قرآن مجید میں بھی ہے حضرت مریم کو بھی انہوں نے شامل کیا تھا. اس اعتبار سے نوٹ کیجئے کہ لم یلد ولم یولد یہ در حقیقت توحید ذات. نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا، نہ کوئی اس کے والدین، نہ کوئی اس کی جورو، نہ کوئی اس کی اولاد. اس اعتبار سے وہ یکتا، تنہا، اکیلا، یونیک. انگریزی کا لفظ یونیک جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید سب سے زیادہ قریب ترین تعبیر کرے گا. ایک یونیک ایگزسٹنس ہے جس کو کسی پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. لا مثل لہ ولا مثال لہ ولا مثیل لہ، اس کے لیے کوئی مثال نہیں. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کے مثال جیسی بھی کوئی شے نہیں ہے. یعنی یہ اب اس سے زیادہ ہماری زبان ہے، عربی زبان بھی تو آخر انسانوں کی زبان تھی، اس میں کسی ایک ایبسولوٹ اور مطلق تصور کو پیش کرنے کی جو لیمیٹیشن ہے وہ نہیں. لیسا کمثلہ شیء، اب یہ اس سے زیادہ جو ہے نفی کرنا مثلیت کی وہ ممکن نہیں. اور جیسا کہ میں نے ان اپنی تقریروں میں بیان کیا ہے، اس شرک پر اللہ کا غضب سب سے زیادہ بھڑکتا ہے، اس لیے کہ یہ تو ذات پہ شریک کر دیا آپ نے اللہ کی. کیونکہ یہ فلسفیانہ ہماوست وغیرہ عرب میں وہاں موجود نہیں تھے، یہ ہندوستان کی بیماریاں تھیں، لہذا قرآن مجید میں اس کا ذکر اس انداز میں نہیں ہے. البتہ شرک فی الذات کی ایک شکل کے جو وہاں موجود تھی وہ بیٹا بیٹی کا تصور، اور شرک فی الذات ہی کی دوسری شکل جو ہندوستان میں یا اور دوسری جگہوں کے فلسفیانہ مذاہب میں ہے وہ ہماوست، کہ خدا ہی نے در حقیقت یہ روپ، وہ انکارنیشن کہیں یا یہ کہ یہ حلول و اتحاد ایجا محالست، یہ سارے تصورات جو ہیں یہ فلسفیانہ ہیں. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں ہے کوئی بھی اس کا کفو. کفو کاف فے اور واو اور کاف فے اور حمزہ، پھر یہی وہ ہے جو الف واو اور یہ جو ہے بدل جاتے ہیں. یہ ایک ہی مادہ ہے، اسی سے مکافات ہے، بدلہ، جیسا دناہم کما دانو مکافات. کف جو ہے کہتے ہیں ہمسر، جس کے لیے ہمارے ہاں جب علماء تقریریں کرتے ہیں تو جو ان کے خطبات ہوتے ہیں، لا ضد لہ ولا ند لہ، ضد اور ند یہ در حقیقت جو بھی ہمسر ہوگا وہ تو مقابلے میں آئے گا، وہ تو چیلنج کرے گا کہیں نہ کہیں. تو ضد بھی کہتے ہیں کسی کا حریف، ند مخالف.
اور یہ لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا تھا جبکہ کسی صحابی کی زبان سے الفاظ نکل گئے، ما شاء اللہ و ما شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ حالانکہ اس میں ظاہر بات ہے کہ ان کی نیت میں کہیں بھی وہ بات نہیں ہو سکتی تھی کہ برابر کر رہے ہوں حضور کی مشیت کو اللہ کی مشیت کے ساتھ، لیکن یہ کہ چونکہ لفظ میں اشتباہ تھا، لفظ میں برابری سی ہو گئی ہے، ما شاء اللہ و ما شئت، تو آپ نے فرمایا، فوراً ٹوک دیا، اجعلتنی للہ ندا، کیا تم نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا؟ مشیت تو ایک ہی ہے، اسی کی مشیت چلتی ہے، کتنا ہی چاہے انسان، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ کتنا ہی چاہیں کسی کو ہدایت دینا، آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ جسے چاہیں ہدایت دے دیں، یہ تو اللہ کی مشیت ہے، اس کا اختیار ہے۔ تو کفر جو ہے، اب یہ کفر جو ہے یہ توحید صفات ہے، برابر ہوتا ہے انسان صفت میں۔ اب جیسے میں نے عرض کیا تھا نا، اور یہ تقریریں میں نے تفصیل سے کی ہوئی ہیں، ہماری مجبوری ہے، ہماری زبان میں الفاظ مشترک ہیں، صفات کے لیے وہی لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوگا، وہی لفظ بندوں کے لیے استعمال ہوگا۔ اللہ بھی علیم ہے، انسان بھی علیم ہوتے ہیں، بلکہ علامہ بھی ہوتے ہیں۔ علامہ بہت بڑی شے ہے، حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ علم اللہ کے لیے، علم بندے کے لیے، لفظ ایک ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے مضمون میں۔ وہ علم ذاتی ہے، وہ علم مطلق ہے بلا نہایت، اس کی کوئی حدود نہیں ہے، وہ علم قدیم ہے، ہمیشہ سے تھا، حادث نہیں ہے۔ اور ہمارا علم، ہمارے سے مراد ہمارا ہو، انبیاء کا ہو، اولیاء کا ہو، کسی کا ہو، بڑے سے بڑے سائنسدان کا ہو، بڑے سے بڑے ولی کا ہو، فرشتوں کا ہو، انبیاء کا ہو، کسی کا ہو، وہ علم یقیناً حادث ہے، قدیم نہیں، وہ یقیناً عطائی ہے، ذاتی نہیں، وہ محدود ہے، لامحدود نہیں۔ یہ تین جب شرطیں عائد کی جائیں گی اور یہ تینوں مستحضر ہوں، تب اس شرک فی صفات سے انسان بچتا ہے اور کفر بنا دینے سے انسان بچ سکتا ہے، ورنہ الفاظ میں اشتراک ہو جائے گا۔ اور یہی اشتراک ہے، موجود میں ہم بھی موجود، اللہ بھی موجود، ہم کہاں کے موجود؟ اس کا وجود ذاتی، اس کا وجود حقیقی، اس کا وجود مطلق، اس کا وجود قدیم، اس کا وجود قائم و دائم، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا۔ وہ کوئی عطائی وجود نہیں ہے کہ کسی اور نے وجود دیا ہو، ہمارا وجود مستعار، دیا ہوا، عطا کردہ، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ ہمارا وجود محدود، ہمارا وجود عطائی، ہمارا وجود حادث، نہیں تھے ہو گئے ہیں، پھر وقت آئے گا نہیں رہیں گے۔ تو وجود کا لفظ مشترک ہے، اللہ بھی موجود اور ہم بھی موجود، وہ وجود مطلق، اور یہ جو ہے ممکن الوجود، یہ ممکنات ہے، یہ اعتباری وجود ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ تو کسی بھی اعتبار سے اللہ کے ہم سر، ہم پلہ، ضد اور ند کسی کو بنا دینا، اس کی نفی ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اب یہاں احد دیکھیے اس معنی میں آیا ہے، نفی مطلق۔ یہ بھی ادھر پہلا ذہن میرا نہیں گیا تھا، یہ احد کا لفظ جو ہے، جو میں نے استعمالات بتائے تھے، دو استعمالات تو اسی صورت میں ہیں۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وہاں وہ صفت کے طور پر آیا ہے اللہ کے لیے، اور اللہ کے سوا کسی اور کے لیے یہ صفت کے لیے لفظ استعمال نہیں ہو سکتا۔ اصل اس کا استعمال نفی کے لیے آتا ہے، نفی مطلق، لا یشرک فی حکمہ احدا فلا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ یہاں پر بھی فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی ایک بھی، کوئی بھی نہیں، سرے سے نفی مطلق ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ یہ ہے در حقیقت اس سورہ مبارکہ کی وہ جامعیت کہ توحید وجودی، لا موجود الا اللہ، قل هو اللہ احد، اکیلا ہے، تنہا ہے، وہ ہے اور کوئی نہیں ہے، کچھ نہیں، جو ہے وہ اعتباری ہے، کل ما فی الکون وہم او خیال او عکوس فی المرایا او ظلال، سب کا ملجا وہی، ماوا وہی۔ بڑی پیاری ہے یہ الفاظ، ایک حدیث میں دعا میں ہے یہ، لا ملجا منکا ولا ماوا الا الیک، پروردگار تیرے سوا کوئی ٹھکانہ دینے والا نہیں، پناہ دینے والا نہیں، اور تجھ سے بچ کر بھاگ کر جانے کی کوئی جگہ نہیں سوائے اس کے کہ تیرے ہی دامن میں آ کر پناہ لے لی جائے۔ لا ملجا منکا ولا ماوا الا الیک، یہ ہے لا ملجا منکا ولا ماوا الیک، یہ ہے اللہ الصمد، توحید عملی۔ نمبر 3 توحید ذات، لم یلد ولم یولد۔ نمبر 4 توحید صفات، لم یکن لہ کفوا احد، کوئی بھی کسی بھی اعتبار سے
اس کا ہمسر ہم پلہ ضد یا ند نہیں، اس کا مشابہ نہیں۔ اس اعتبار سے آج میں نوٹ کر رہا تھا، اس جامعیت کے اعتبار سے سورہ اخلاص کے اگر کسی درجے میں مقابل آتے ہیں تو 2 آیتیں آتی ہیں، اور عجیب بات ہے یہ سورت ہے 4 آیتوں پر مشتمل، وہ 2 آیتیں۔ ایک آیت کا تذکرہ ہو چکا آیت الکرسی، خود حضور نے فرمایا ہے تمام آیات قرآنیہ کی سردار ہے، اس میں 10 یا 11 جملے بن جاتے ہیں ایک آیت کے اندر، اس لیے کہ بعض حضرات اللہ لا الہ الا ہو، اللہ سے پہلے بھی ہوا کو محذوف مانتے ہیں، ہو اللہ لا الہ الا ہو، گویا کہ پہلا جملہ ہو اللہ ہے، پھر لا الہ الا ہو یہ دوسرا جملہ ہے۔ اس طرح اگر شمار کریں گے تو 11 جملے بن جائیں گے اس ایک آیت کے اندر، ورنہ 10 تو ہے ہی۔ وہ بھی نہایت جامع ہے توحید کے بیان میں۔ اور تیسرا مقام کہیے یا دوسری آیت جو ہے، اور واقعہ یہ کہ اس کی بھی عظمت کا میرے قلب پر جو نقش ہے بہت گہرا ہے۔ 5 اسلوبوں سے توحید کا بیان ایک آیت میں ہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ ایک آیت ہے یہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت۔ کہو کل حمد اللہ کے لیے، قل الحمد للہ، کل حمد کل ثنا، یہ بھی توحید ہے اصل میں، نظری علمی توحید۔ جو خیر نظر آ رہا ہے، جو بھی ہم تک بھلائی پہنچ رہی ہے، کسی بھی ذریعے سے آئی ہو، کسی بھی سلسلہ اسباب سے متعلق ہو کر ہم تک پہنچی ہو، اس کا منبع سرچشمہ ذات باری تعالی، لہذا حمد کا سزاوار حقیقی صرف اللہ۔ قل الحمد للہ توحید کا کلمہ ہے، بہت بڑا کلمہ ہے یہ توحید کا، اتنا بڑا کلمہ ہے کہ حضور نے فرمایا یا تسبیح نصف المیزان والحمد للہ تملؤہ، سبحان اللہ کہنا جو ہے میزان معرفت خداوندی کا نصف ہو جاتا ہے اور پورا پلڑا بھر جاتا ہے الحمدللہ سے۔ پھر لم یتخذ ولدا، لم یلد ولم یولد، لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک، بادشاہی میں اختیار میں کوئی اس کا شریک نہیں، یہ توحید سیاسی۔ ولم یکن لہ ولی من الذل، اور کوئی اس کا ولی کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے، دوست اس کے ہیں، تمہارے دوست ہوتے ہیں، تم انہیں پالتے ہو دوستیوں کو، اس لیے پالتے ہو کہ شاید کل کہیں کام آ جائے، ضرورت پڑ سکتی ہے، انسانی معاملات ایسے ہیں، لہذا دوستیاں پالی جاتی ہیں، دوستوں کی غلط فرمائشیں بھی پوری کی جاتی ہیں، ان کے غلط مطالبے بھی پورے کیے جاتے ہیں، یہ کس لیے کہ کرنی دبتی ہے آپ کی، اللہ کی کرنی کسی سے دبتی نہیں ہے، اس کے ولی ہیں لیکن اس کے کسی ذوف کی وجہ سے نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اس کی تو بڑائی کرو جیسے کہ اس کی بڑائی کا حق ہے۔ یہ آیہ مبارکہ بھی میں نے صرف یہ نوٹ کرا دیا آپ کو کہ اس سورہ مبارکہ کے قریب آتی ہیں اپنی جامعیت کے اعتبار سے یہ آیات، لیکن ظاہر بات ہے کہ سورہ اخلاص ابتدا میں نازل ہوئی، ابھی چہمے گوئیاں شروع ہی ہوئی تھی، یہ کسے پوجتے ہیں، ان کا معبود کون ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کی صفات کیا ہے، صف لنا ربک اور انصب لنا ربک، اس کا جواب بہت سادہ الفاظ میں لیکن جامعیت اس کے اعتبار سے جو اپنا منفرد مقام ہے وہ سورہ اخلاص کا ہے، اور جبکہ وہ ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال موجود ہیں ثلث سے قرآن کے مساوی، اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کا صحیح فہم گہرائی میں اس کا جو قلب کے اوپر، ذہن کے اوپر، ہماری سوچ پر، ہماری نفسیات پر جو اثرات مترتب ہونے چاہیے اللہ تعالیٰ ان سب سے ہمیں بہرہ مند فرمائے۔ آخر میں ایک لطیفہ سنا دوں، وہ بھی ایک لطیفہ، علمی لطیفہ ہے، یاد رہے گا۔ یہ خاقانی ایک شاعر گزرے ہیں بہت بڑے فارسی کے، ان کا یہ قصہ بیان ہوتا ہے کہ وہ کہیں کسی دعوت میں کسی امیر کے ہاں مدعو تھے، تو وہاں پہلے سے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو رتبے میں ان سے بڑے کمتر تھے، لیکن یہ کہ جگہ انہیں ایسی ملی کہ جو اس محفل کے اعتبار سے ذرا ان کے اپنے مقام کے اعتبار سے فروغ تھی۔ تو کچھ جو ذرا ہلکے مزاج کے لوگ تھے جن کی طبیعتوں میں ہلکا پن تھا، وہ انہیں دیکھ کے مسکرا رہے تھے کہ آج یہ خاقانی کو کہاں جگہ ملی ہے، کس جگہ بیٹھے ہیں۔ تو انہوں نے ایک شعر کہا ہے، بلکہ 2 شعر۔ گر فروتر نشست خاقانی
نہ مرا عار نہ ترا ادب است، قل هو اللہ کے حمد باری است، تحت تبت یدا ابی لہب است. کہ اگر قرآن مجید میں قل هو اللہ جیسی صورت جو ہے وہ تبت یدا کے نیچے درج ہے، تبت یدا اوپر رکھی ہوئی ہے، اوپر لکھی ہوئی ہے، تو قل هو اللہ کے حمد باری است تحت تبت یدا ابی لہب است. تو اس لیے اگر آج مجھے کہیں مقام جو ہے نچلا مل گیا ہے نشست کے اعتبار سے، تو اس میں میرے لیے کوئی عار نہیں، تمہارے لیے کوئی عزت کی بات نہیں.